اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے عزیز طلبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حصے غزلیات میں سے فانی بدایونی کی غزلیات کو پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے کل فانی بدایونی کی پہلی غزل کا مطالعہ کیا۔ اس کے چند اشعار ہم نے کل ان کی تشریح کی، چند اشعار اس کے ہم نے کل پڑھے، یعنی کہ ان کی جن کی ہم نے کل تشریح کی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی رہے گا، یعنی کہ چند ان اشعاروں سے آگے۔ ہم نے کل دیکھا کہ جو فانی بدایونی صاحب ہے وہ اپنے یعنی کہ وہ چوتھے شعر میں فرماتے تھے، کل ہم نے تیسرے شعر میں بھی دیکھا کہ وہ اپنے محبوب یعنی کہ جان سی شے بک جاتی ہیں ایک نظر کے بدلے میں، جگ سونا آگے مرضی کا حق کی اندام ہو تو سستی ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ شاعر اپنی محبوب سے یعنی کہ نظر عنایت کے لیے ترس رہا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ فانی بدایونی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے محبوب سے کہ یہ جو تمہاری نظر عنایت ہے میرے لیے سب کچھ ہے، تمہاری نظر عنایت کے بدلے میں اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ ایک نظر عنایت کے بدلے میں میری جان خرید لو یا نہ خریدو، خریدار تو تم ہو، سب کچھ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ چوتھا شعر جو ہے، جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہے ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ یعنی کہ چوتھے شعر میں فانی بدایونی صاحب اپنے دوست سے پھر سے فریاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے دوست، تیرے بغیر مجھے یہ دنیا جو ہے سونی سونی سی لگتی ہے۔ جگ یعنی کہ دنیا، یہ جو دنیا ہے یہ مجھے تیرے بغیر سونی سونی سی لگتی ہے۔ جگ سونا ہے تیرے بغیر، یعنی کہ تیرے بغیر یہ جو دنیا ہے یہ میرے لیے سونا ہے، یہ تو میرے لیے سونا ہے، تیرے بغیر یہ دنیا یہ جگ میرے لیے سونا ہے۔ دنیا کا کیا، وہ تو یوں ہی بستی رہے گی، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ یعنی کہ دنیا کا تو کیا، وہ تو یوں ہی بستی رہے گی، پہلے بھی بستی تھی اب بھی بستی ہے، یعنی کہ اب بھی آباد ہے۔ لیکن اے میرے محبوب، یہ دنیا جو میرے لیے ہے، آپ کے لیے، آپ کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا مجھے آپ کے بغیر سونی سونی سی لگتی ہیں۔ مجھے تب محسوس ہوتا ہے جب آپ میرے پاس ہوتی ہو، جب آپ میرے ساتھ ہوتی ہو، تو مجھے یہ دنیا بھی یعنی کہ یہ دنیا بھی مجھے پھر بہت ہی خوشنما لگتی ہیں۔ یہ دنیا بھی میرے لیے پھر فائدہ مند مجھے اپنے لیے فائدہ مند لگتی ہیں۔ یہ دنیا بھی میرے لیے پھر ایک انمول نعمت ہے، لیکن آپ کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پانچواں شعر جو ہے، آنسو تھے سو خشک ہوئے جی ہیں کہ عمر آتا ہے، آنسو تھے سو خشک ہوئے جی ہیں کہ عمر آتا ہے، دل پہ گٹا سی چھائی ہے کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ہمارے سارے آنسو خشک ہو چکے ہیں، کہ ہمارے سارے آنسو خشک ہو چکے ہیں، اب ہمارے دل پر زیادہ اثر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جی امڑ کر اوپر چلا آتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گٹا چھا گئی ہے جو نہ برستی ہیں اور نہ کھلتی ہیں، یعنی کہ ہمارے دل پر بہت بڑا اثر ہے۔ یعنی کہ آنسو تھے جو خشک ہوئے جی ہیں کہ عمر آتا ہے۔ اس شعر میں پھر سے فانی بدایونی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے جو سارے آنسو تھے وہ تو خشک ہو چکے ہیں، اب ہمارے دل پر زیادہ کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، جس کی وجہ سے جو جی ہے وہ امڑ کر اوپر چلا آتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی گھٹا سی چھا گئی ہے، یعنی کہ جیسے کوئی بادل سا چھا گیا ہے، اور جو نہ برستی ہیں اور نہ کھلتی ہے، ہمارے دل پر اس نے بہت ہی بڑا اثر کیا ہے۔ ساتواں شعر جو ہے، چھٹا شعر جو ہے، دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے۔ اس شعر میں
فانی بدایونی صاحب فرماتے ہیں کہ دل کی بستی جب ایک بار اجڑ جاتی ہے، دل یعنی دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، یعنی کہ یہ دل کی جو بستی ہے جب یہ ایک بار اجڑ جاتی ہے، برباد ہوتی ہیں، تو پھر اس کا پھر سے آباد ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو دل کی بستی ہیں جب یہ ایک بار اجڑ جاتی ہیں، جب یہ ایک بار خراب ہو جاتی ہیں، جب یہ ایک بار برباد ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کا آباد ہونا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی محال ہے، پھر یہ کبھی آباد نہیں ہوتی۔ بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے، یعنی کہ انسانی بستیاں بسانا بھی کوئی کام نہیں، ان کے آباد ہونے میں بھی سینکڑوں برس لگ جاتے ہیں۔ یہاں پہ فانی بدایونی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں، اس شعر میں بہت ہی خوبصورت انداز میں یعنی کہ یہاں پہ انسانی بستیوں کے انسان کے ساتھ یہاں پہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ جو کہتا ہے کہ جب یہ انسان کی جو بستی ہے، یعنی کہ دل کی بستی، انسان تب اچھا رہتا ہے، تب خوش رہتا ہے جب اس کا دل آباد ہو، جب اس کا دل شادمان ہو۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ یہ جو دل کی بستی ہے جب یہ ایک بار اجڑ جاتی ہے، جب یہ ایک بار برباد ہو جاتی ہے، تو پھر بہت ہی محال ہوتا ہے اس کا پھر سے آباد ہونا، یعنی کہ یہ پھر کبھی آباد نہیں ہو سکتی ہے جب ایک بار دل اجڑ جائے۔ لیکن انسانی بستیاں بسانا بھی کوئی کام نہیں، ان کے آباد ہونے میں بھی سینکڑوں برس لگ جاتے ہیں۔ بستی بسنا خیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ فانی جس میں آنسو کیا، دل کے لہوں کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے۔ مقطع میں فانی اپنی بدنصیبی کا ماجرا سناتے ہوئے کہتے ہیں، فانی بدایونی صاحب جو ہے یہ مقطع میں اپنی بدنصیبی کا ماجرا سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو تو کیا، میری آنکھوں میں آنسو تو کیا، دل کے خون کی بھی کمی نہ تھی۔ جس میں آنسو کیا، دل کے لہو کا کال نہ تھا، یعنی کہ میرے دل میں، میری آنکھوں میں آنسو تو کیا، دل کے خون کی بھی کمی نہ تھی۔ میں دوست کے غم میں آنکھوں سے خون دل بہلاتا تھا۔ مجھے جب میرے دوست کا غم ستاتا تھا، ستائے جا رہا تھا، تو میں اپنی آنکھوں سے خون دل بہلاتا تھا، لیکن اب بے رحم زمانے کی ٹھوکروں نے میری آنکھوں کو بھی خشک کر دیا۔ ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے۔ لیکن اب بے رحم زمانے کی ٹھوکروں نے میری آنکھوں کو بھی خشک کر دیا ہے، اب یہ بھی دو بوند پانی کو ترستی ہے۔ واہ کیا شاعری کی ہے فانی بدایونی صاحب نے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بدنصیبی کا ماجرا آپ کو کیا سناؤں، میرے آنکھوں میں جتنے بھی آنسو تھے وہ تو خشک ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ وہ اپنے دوست کے غم کی وجہ سے، یعنی کہ میرے دل میں، میری آنکھوں میں تو آنسو تھے، لیکن دل کے خون کی بھی کمی نہ تھی، یعنی کہ میرے یعنی کہ اگرچہ آنسو تو کیا، یعنی کہ میں اپنے دوست کے لیے خون بھی یہ خون دل بھی بہلاتا تھا، لیکن جو یہ دنیا ہے، جو بے رحم زمانے ہیں، ان کی یعنی کہ زمانے کی ٹھوکروں نے میری آنکھوں کو بھی خشک کر دیا ہے، اب یہ بھی دو بوند کے لیے ترستی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی جو یہاں پہ فانی بدایونی صاحب کی جو یہ غزل تھی، غزل پہلی جو ان کی غزل تھی، تو یہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس کی شاعری پر تبصرہ کریں گے کہ اور دیکھیں گے کہ اس نے یعنی کہ اس کی شاعری کی جو اہم خصوصیات ہے وہ کیا ہے۔